نحمده نصلی و نسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، پچھلے درس کے اندر سن 10 نبوی کے کچھ واقعات کا احاطہ کیا تھا۔ آج وہاں سے آگے کا سلسلہ شروع کریں گے، اور یہ عرض کیا تھا کہ جس سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، تو ان دونوں کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ غم گسار بیوی اور ہمدرد چچا چل بسے۔ تاریخ میں اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غموں والا سال کہتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان تھے، ان حالات کے اندر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایک غم گسار رفیق حیات کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، کیونکہ پہلے تو گھر بار کا انتظام، بال بچوں کی پرورش، سب کچھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی تھی۔ اس پر خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ کیا میں آپ کے لیے کہیں نکاح کا پیغام دے دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل مناسب بات ہے، خواتین ہی اس کام کے لیے زیادہ موزوں ہوا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس جگہ پیغام دینے کا خیال ہے؟ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کسی کنواری سے نکاح فرمانا پسند کریں تو آپ کے نزدیک تمام مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی ابو بکر، اس کی بیٹی عائشہ موجود ہے، ان سے نکاح فرما لیں۔ اور اگر کسی بیوہ سے نکاح فرمانا چاہیں تو سودا بنت زمعہ موجود ہیں، جو آپ پر ایمان بھی لا چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جگہ نکاح کا پیغام بھیج دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اجازت ملی تو سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر خیر اور برکت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ میں آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لائی ہوں۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، وہ میرے ہادی بھی ہیں اور میرے رہنما بھی ہیں، میری ذات کے متعلق انہیں مکمل اختیار ہیں، وہ جو چاہیں فیصلہ فرما دیں۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ معلوم ہوا کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا اس پر رضامند ہے، تو وہ آپ کے بوڑھے والد زمعہ بن قیس کے پاس پہنچ گئی اور جا کر کہا کہ میں محمد بن عبداللہ
بن عبد المطلب کی طرف سے آپ کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام لائی ہوں۔ جب زماں نے یہ سنا تو سن کر کہنے لگے کہ ہوا کفو کریم، وہ واقعی عزت دار اور شریف آدمی کا رشتہ ہے۔ بے شک میری بیٹی کی خوش قسمتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہیں، لیکن آپ اس کی رائے بھی معلوم کر لیں۔ اس پر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے ان سے بات کر لی ہے، انہیں یہ رشتہ قبول ہے۔ زمعہ بن قیس نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی اجازت طلب کی اور کہنے لگے کہ میری لخت جگر خولہ بنت حکیم مجھ سے کہتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے تمہیں نکاح کا پیغام بھیجا ہے، کیا تو اس کے لیے راضی ہے؟ دیکھ میری بیٹی، میرے نزدیک تو وہ نہایت عزت دار گھرانہ ہے، اگر تو بھی راضی ہو تو میں اس معاملے کو پکا کر دوں گا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، جی ابو جان، میری رائے بھی یہی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد زمعہ بن قیس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا اور 400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح ہوا۔ اور گزشتہ درس میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی 10 نبوی کے اندر ہی طائف تشریف لے گئے تھے، اور طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے کیا تھا۔ طائف سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ طائف سے واپسی پر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن نخلہ میں فجر کی نماز پڑھائی۔ بطن نخلہ سے آگے مقام عکاظ میں ایک میلہ لگتا تھا جس میں دکانیں بھی تھیں، لوگ دور دراز سے یہاں آتے اور خرید و فروخت کرتے۔ ارادہ یہ تھا کہ نماز پڑھ کر بازار میں دعوت دینے کے لیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو نصیبین کے جنات کی ایک جماعت جس میں 7 جن تھے وہ وہاں سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے، انہوں نے وہ تلاوت سن لی۔ جنات قرآن کریم سننے کے بعد واپس چلے گئے اور جا کر باقی جنات کو اس کی اطلاع دی اور وہ خود مسلمان ہو گئے۔ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا۔ سورہ جن نازل ہوئی تو معلوم ہوا کہ بہت سے جنات مسلمان ہو چکے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ 10 نبوی کے چند واقعات تھے جو کہ گزشتہ 10 درس کے اندر رہ گئے تھے۔ اب آگے 11 نبوی کے واقعات کا تذکرہ مقصود ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو واپسی کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں تک اسی جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں ایک ہی رات کے اندر سیر کروائی، جس کو اسراء اور معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
علماء سیر کا اس کے اندر اختلاف ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کس سال ہوئی۔ اس بارے میں علماء کے 10 اقوال ملتے ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد اور بیعت عقبہ سے پہلے معراج ہوئی۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد معراج ہوئی ہے، اور روایات سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئی تھی۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شیعب ابی طالب میں حضور کے ہمراہ موجود تھی۔ شیعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء شیعب ابی طالب سے 10 نبوی میں باہر نکلے تھے، لہٰذا ان تمام مقدمات سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ معراج 10 نبوی کے بعد 11 نبوی میں ہوئی ہے، طائف سے واپسی کے بعد۔ اب رہا یہ سوال کہ معراج کس مہینے میں ہوئی ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، 5 اقوال ملتے ہیں، لیکن ان میں سے مشہور یہی ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اصطلاح علماء میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کے سفر اور سیر کو معراج کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات اول سے آخر تک پوری کی پوری سیر کو اسراء اور معراج کے لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، جس کا مختصر سا واقعہ یہ ہے۔ اس سے پہلے یہ چیز ذہن نشین فرما لیں کہ جو پہلا حصہ ہے سفر کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا، پہلے حصے کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور دوسرے حصے کا ذکر احادیث مشہورہ میں ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر براق کے ذریعے سے ہوا ہے، اور بیت المقدس سے پھر آگے تک کا سفر ایک سیڑھی کے ذریعے سے ہوا ہے، جس کی حقیقت اور ماہیت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب اس سارے واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ 27ویں رجب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما تھے۔ ام ہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہیں۔ حضرت علی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما کی سگی ہمشیرہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن بھی ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئی تھیں کہ اچانک مکان کی چھت پھٹی، ملائکہ کے جھرمٹ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیم خوابی کے عالم سے مکمل بیداری کے عالم میں لائے اور مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں لیٹے اور سو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور زمزم کے کنویں پر لے گئے۔ وہاں لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو نکالا اور زمزم کے پانی سے دھویا۔ ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں ایمان اور حکمت بھرے ہوئے تھے۔ اس ایمان اور حکمت سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو بھر دیا گیا اور پھر سینہ مبارک کو سی دیا گیا۔ اس کے بعد براق لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا گیا۔ براق ایک بہشتی جانور ہے جو کھچر سے کچھ چھوٹا اور حمار گدھے سے کچھ تھوڑا سا بڑا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا۔ اس کا ایک قدم وہاں پر پڑتا تھا جہاں پر اس کی نگاہ ختم ہوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اے براق، یہ کیسی شوخی ہے؟ تیری پشت پر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا ہے۔ براق شرم کی وجہ سے پسینے پسینے ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوا۔ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل آپ کے ہمراہ تھے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف بنے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے براق پر سوار ہوئے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں ایسی زمین پر گزرا جس میں کھجوروں کے درخت بہت زیادہ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں اتر کر نفل نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر دو رکعت نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے جس جگہ نماز پڑھی ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو یہ معلوم نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد یہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے، جہاں پہ پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے وادی سینا میں شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک اور زمین پر گزر ہوا جہاں حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہاں بھی اتر کر آپ نماز پڑھ لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے، جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہنے لگے کہ یہاں بھی اتر کر آپ نماز پڑھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ مقام اللحم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سفر فرما رہے تھے تو اس زمینی سفر میں کئی واقعات پیش آئے تھے۔ مسلم شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس رات مجھے معراج کروائی گئی میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے، یعنی کہ ان کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی بے آبروئی کرنے کے اندر ہر وقت مصروف رہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوا کرتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر وہ ویسے ہی ہو جاتے جیسے کہ پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کے اندر سستی کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور اونٹ و بیل کی طرح چرتے اور کانٹے دار خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت تھا اور ایک ہانڈی کے اندر کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھاتے اور پکا ہوا گوشت چھوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی لکڑی دیکھی جو گزرنے والوں کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالتی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو راستوں میں چھپ کر بیٹھتے اور ڈاکہ ڈالا کرتے ہیں۔ ایک ایسے شخص پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا جمع کر رکھا ہے اور اس میں اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، پھر بھی لکڑیاں جمع کر کے گٹھے کو بڑھا رہا ہے۔ پوچھنے پر حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ شخص وہ ہے جو صحیح طور پر امانتوں کو ادا نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر بھی ہوا جن کی زبانیں اور باچھیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بے عمل عالم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر خوشبو والی جگہ سے ہوا۔ حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ جنت ہے، اور بدبو والی جگہ جہنم سے بھی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور داروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے ان کو بھی دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بڑھیا پر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے کہ آگے چلیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بوڑھے شخص پر ہوا، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آگے چلیے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک جماعت پر گزرے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو آپ سلام کا جواب دیجئے، اور پھر حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے کہ بوڑھی عورت دنیا ہے اور بوڑھا مرد شیطان ہے۔ دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور جس جماعت نے آپ کو سلام کیا ہے وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہل جنت کے احوال بھی مشاہدہ فرمائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں بیج بوتے ہیں، فصل کاشت کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجاہدین ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکیوں سے بھی زیادہ ہے، اور یہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے محلات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے اندر دیکھے۔ بیت المقدس پہنچنے پر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی۔ تمام انبیاء علیہم السلام پہلے ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں موجود تھے۔ ایک مؤذن نے اذان دی، پھر اقامت کہی۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام صف باندھ کر انتظار میں کھڑے تھے کہ کون امامت کرے گا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا۔ تمام انبیاء کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ نماز روح مع الجسد تھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر ملائکہ کے ہمراہ آسمانوں کی طرف حضور علیہ السلام نے عروج فرمایا۔ آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا، جو 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ زمین میں سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتی ہے، پھر وہاں سے اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور ملائے اعلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، پھر وہاں سے نیچے اترتی ہے۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت اور شکل میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے عجیب و غریب انوارات، تجلیات کا مشاہدہ فرمایا، اور بے شمار فرشتے، سونے کے پتنگے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ سدرۃ المنتہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی۔ اس کے بعد مقام صریف الاقلام پر پہنچے۔ لکھنے کے وقت جو قلم کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو صریف الاقلام کہا جاتا ہے۔ ملائکہ امور الہیہ کی کتابت کر رہے تھے اور احکام خداوندی کو لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے۔ مقام صریف الاقلام سے آگے چل کر حجابات طے کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں پہنچے۔
یہاں دیدار خدا بندی اور بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ یہ زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے کی ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں تحفہ کے طور پر عنایت فرمائیں۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز، نمبر 2 خواتین سورۃ البقرہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون، اور نمبر 3 یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو اللہ رب العزت اس کے کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے گا، یعنی کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو کفار کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے سزا دیے بغیر یا پھر قانون عدل سے سزا دے کر جنت میں کے اندر اس کو داخل فرمائیں گے۔ اس کے بعد آسمانوں سے واپسی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولاً بیت المقدس پہنچے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح ہونے سے پہلے ہی مکہ مکرمہ کے اندر پہنچ گئے۔ صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا تو لوگ حیران ہوئے۔ بعض لوگوں نے تالیاں بجائیں اور بعض لوگوں نے از راہ تعجب کہا کہ یہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر کیسے طے کیا جا سکتا ہے؟ جن لوگوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا وہ اس کے متعلق سوال کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حجابات اٹھا کر بیت المقدس کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سوالات کے صحیح صحیح جوابات دیے۔ سفر معراج کے 2 حصے ہیں، بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، اور پھر بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک۔ پہلا حصہ نص قرآنی سے ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے، جبکہ دوسرا حصہ خبر مشہور سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر تو نہیں ہے، البتہ مبتدع اور گمراہ ضرور ہے۔ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رات والے واقعے کو بیان کیا تو قریشی جھٹلانے لگے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اس پر قریشی لوگ کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبر آتی ہے، اسی وجہ سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کی تو وہ صدیق بن گئے، جبکہ کفار نے اور قریش نے تکذیب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہ لے کر آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش اپنی اسی عداوت اور دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل پر اسلام پیش کرنے لگے اور ان قبائل کو اسلام کی نصرت و حمایت کی دعوت دینے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نصرت اور حمایت کی دعوت دی تو کسی نے نرمی سے جواب دیا اور کسی نے سختی سے جواب دیا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کریں گے کہ اگر آپ فتح یاب ہوئے،
تو اپنے بعد ہمیں اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے، وہ جس کو چاہے بنائے گا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ خوب ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہو کر اپنی گردنیں کٹوائیں اور اپنے سینوں کو عرب کے تیروں سے نشانہ بنوائیں، اور جب آپ کامیاب ہو جائیں تو دوسرے آپ کے خلیفہ اور جانشین ہو جائیں۔ قبیلہ بنی زحل بن شیبان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ آپ کے ساتھ تھے۔ مفروق بن عمرو اور ہانی بن قبیصہ اس قبیلے کے سرداروں میں سے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مفروق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خبر نہیں پہنچی، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں، یہی اللہ کے رسول ہیں؟ مفروق کہنے لگے کہ ہاں، میں نے آپ کا تذکرہ سنا ہے۔ اے برادر قریش، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر فرمایا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اور مجھ کو اس کا رسول اور پیغمبر مانو، اور اس کے دین کی حمایت اور نصرت کرو۔ قریش نے اللہ کے حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے بعد اس کے رسول کو جھٹلا دیا ہے، باطل کے نشے میں حق سے مستغنی ہو گئے ہیں۔ اس لیے میں اب تم کو اس کے دین کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ کے دین کو قبول کرو اور اس کی نصرت اور حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں، اگر تم اپنی فلاح اور بہبود کی فکر ہے تو اللہ رب العزت تمہاری فلاح و بہبود اللہ رب العزت کے ہاں تمہاری فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ تم حق اور ہدایت کو قبول کرو اور باطل اور گمراہی سے توبہ کرو۔ مفروق کہنے لگا کہ آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تم اپنی اولاد کو مفلسی اور افلاس کی وجہ سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ان کو بھی اور تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور بے حیائیوں کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا پھر پوشیدہ ہوں، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس نفس کا خون اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر کسی حق کی بنا پر، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ان باتوں کا اللہ تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ جب حضور علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی تو مفروق نے کہنے لگا کہ خدا کی قسم، یہ کلام تو زمین والوں کا نہیں ہے، آپ اور کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیتیں تلاوت فرمائیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تم کو عدل اور احسان، وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور ہر بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے تم کو منع کرتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، تاکہ تم جو ہے وہ نصیحت پکڑو اللہ رب العزت کے احکامات سے۔
مفروق نے کہا کہ واللہ آپ نے نہایت عمدہ اخلاق اور پسندیدہ افعال کی طرف بلایا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی قوم سے بغیر پوچھے ان کی عدم موجودگی کے اندر آپ سے کوئی معاہدہ کر لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ نامعلوم کہ وہ لوگ اس معاہدے کو قبول کریں یا رد کر دیں، اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ ہم کسریٰ کے زیر اثر ہیں، کسریٰ سے ہم معاہدہ کر چکے ہیں کہ کوئی بھی نیا امر بغیر آپ کی اطلاع سے ہم طے نہیں کریں گے، اور غالب گمان یہ ہے کہ اگر ہم آپ سے اس قسم کا معاہدہ کریں گے تو کسریٰ کو ناگوار ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مفروق کی اس سچائی اور راست گوئی کو پسند فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ اپنے دین کا خود حامی اور مددگار ہے، اور جو لوگ اس کے دین کی حمایت کریں گے ان قریب اللہ ان کو کسریٰ کی زر اور زمین کا وارث بنا دے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ جو مدینہ منورہ کے اندر آئے ہوئے تھے ان کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے۔ ان لوگوں نے اسلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کا وعدہ کیا۔ اسی سال ابو الحیثر انس بن رافع یہ چند نوجوانوں کے ساتھ اس غرض سے مکہ آئے کہ خزرج کے مقابلے میں قریش میں سے کسی کو اپنا حلیف بنائیں۔ ان نوجوانوں میں ایاس بن معاذ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے آئے ہو اس سے کہیں بہتر شے میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو الحیثر اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، صرف اللہ کی بندگی کریں، اور وہ کسی شے کو اس اللہ کے ساتھ شریک ہرگز نہ ٹھہرائیں، اور اللہ نے مجھ پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ آیتیں تلاوت فرمائیں اور ان پر اسلام کو پیش کیا۔ ایاس بن معاذ نے کہا کہ اے قوم، واللہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ابو الحیثر نے جب یہ سنا تو کنکریاں اٹھا کر ایاس بن معاذ کے منہ کے اوپر ماریں اور کہنے لگا کہ ہم اس کام کے لیے نہیں آئے ہیں، جس سے ایاس خاموش ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ لوگ مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ کچھ روز ہی گزرے تھے کہ ایاس بن معاذ کا انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ کلمات ایاس بن معاذ کی زبان پر جاری تھے، جس کو تمام حاضرین سن رہے تھے، اور کسی کو بھی اس بات میں شک نہیں تھا کہ وہ مسلمان مرے ہیں۔ مدینہ منورہ میں زیادہ آبادی اوس اور خزرج کی تھی، جو مشرک اور بت پرست تھے، اور ان کے ساتھ یہودی بھی رہتے تھے جو اہل کتاب اور اہل علم تھے۔ مدینہ منورہ میں چونکہ یہود اقلیت کے اندر تھے، اس لیے جب کبھی یہود کا اوس اور خزرج سے کوئی جھگڑا ہوتا تو یہ یہودی کہا کرتے کہ ان قریب نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کی اتباع کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور قوم ارم کی طرح ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ جب حج کا موسم آیا تو خزرج کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ آئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی، قرآن پاک کی ان پر تلاوت کی۔
ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، واللہ یہ وہی نبی ہیں جن کا یہودی تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فضیلت اور سعادت میں یہود ہم سے آگے نکل جائیں اور اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے اسلام لے آئے اور آپ علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، یہودیوں سے ہمارا اکثر جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو واپس جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے۔ اگر وہ بھی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں اور اس صورت میں ہم اور وہ متفق ہو جائیں تو پھر آپ سے زیادہ ہمیں کوئی عزیز نہیں ہوگا۔ یہ ایمان لانے والے قبیلہ خزرج کے آدمی تھے، جن کے اندر حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک بن اجلان اور حضرت قطبہ بن عامر، حضرت عقبہ بن عامر اور حضرت جابر بن عبداللہ بن رباب رضی اللہ تعالی عنہم، ان حضرات کا نام ملتا ہے، جبکہ بعض حضرات نے حضرت جابر بن عبداللہ بن رباب کی جگہ پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ یہ 6 حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ پہنچے، جس مجلس کے اندر بیٹھتے وہیں آپ کا ذکر کرتے، یہاں تک نوبت پہنچ چکی کہ مدینہ کا کوئی گھر اور کوئی مجلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے خالی نہیں تھی۔